سیاسی منظرنامے کی وزیراعظم عمران خان جنہوں نے اس غلطی کا اعتراف کر لیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کو باہر بھیج کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ عوامی رابطہ مہم آغاز جس کا ہو چکا ہے حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے۔ لغاری صاحب، منڈی بہاؤالدین میں یہ خطاب ہوا ہے، میں چاہوں گی آپ اس پر تجزیہ دیں، اور دوسرا وہ مومنٹم جو کہ تھا پی ٹی آئی کا جب انہوں نے حکومت میں آنا تھا اس سے پہلے، کیا یہ اسی کا تسلسل آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وزیراعظم کو یہ بھی واضح کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ جو معافی دی تھی یا موقع دیا تھا جناب نواز شریف کو بیرون ملک جانے کا، انٹینشنلی تھا یا ان انٹینشنلی تھا، یعنی انہوں نے شعوری طور پر یہ فیصلہ کیا یا لا شعوری طور پر فیصلہ کیا۔ میرا خیال ہے کہ وزیراعظم نے سوچ سمجھ کر، تمام عوامل کو دیکھ کر، تمام صورتحال کو سمجھ کر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا، اور فیصلہ یہ نہیں تھا کہ چونکہ ان کی ایسی رپورٹ آ گئی ہے اس لیے ان کو بھیجا جائے۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ ان سے جان چھوٹ جائے، یہ ہسپتال میں بھی نہ ہوں، یہ جو ہے جیل میں بھی نہ ہوں، یہ ملک سے باہر ہوں، اور ان پر اس طرح کی پابندی لگائی جائے کہ ان کے بیانات بھی نہ آئیں۔ تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ میڈیا پر ایک آ جاتا ہے کہ جناب ان کے بیانات نہ چلا جائیں، ظاہر ہے میڈیا بہت پریشر میں ہوتا ہے۔ تو لغاری صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کو لانا حکومت کے لیے بہت مشکل ہے، یہاں پر یہ خود لانا نہیں چاہتے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ وہ پاکستان سے چلے گئے ہیں تو ان کی خواہش یہی تھی کہ پاکستان سے چلے جائیں، اور بھیجنے والوں کی نیت یہ تھی کہ ان کو بھیجا جائے۔ اب اتنا یہ مل جاتے ہیں دونوں کے نیتیں اور دونوں کے عمل، تو ثابت یہی ہوتا ہے کہ حکومت ہر حال میں بھیجنا چاہتی تھی اور وہ ہر حال میں جانا چاہتے تھے۔ جیل میں رہنے کی ان کی عادت نہیں ہے، اور زیادہ تنقید برداشت کرنے کی یا ان کے ہوتے ہوئے ایک پارٹی کے ہر وقت چارج رہنے کی جو ہے وہ بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہی سوچا ہے کہ ان سے جان چھڑا لی جائے اور یہ یہاں سے چلے جائیں۔ اور کبھی بھی، میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، کبھی بھی ان کا یہ انٹینشن نہیں ہے، نہ وزیراعظم کی، نہ وزیراعظم کی حکومت کی، نہ ان کے کسی ساتھی کی، کہ نواز شریف واپس آئیں۔ وہ بالکل نہیں چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ باہر ہی رہیں، اور نواز شریف بھی اب نہیں واپس آنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ حکومت کی جانب سے عدالت کا رخ کیا جائے گا، اور گارنٹر تھے چھوٹے میاں صاحب، تو یہ معاملہ عدالت میں جائے گا، گارنٹی انہوں نے دی ہے، تو اب وہ کیوں واپس نہیں آ رہے ہیں؟ لیکن کوئی ایسی کارروائی بھی عمل میں نہیں آئی فی الحال تک تو؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ 50 روپے ضبط کرنے ہیں، ضبط کر لو، اس میں کون سی بتلائی؟ انہوں نے تو 50 روپے پر ضمانت دی تھی، اور اگر آپ نے ان کو بلایا ہے اور ان کو طلب کیا ہے تو عدالت یہی کرے گی کہ جناب ان کی ضمانت ضبط کر لیجیے۔ اور کون سی ایسی بات ہوگی جس پر آپ کیا شہباز شریف کی جان لے لیں گے نواز شریف کے بدلے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کون سا ایسا کام ہے جو ان کی نیت سے نہیں ہوا ہے، جو حکومت کی خواہش سے نہیں ہوا ہے؟ ہر چیز صاف ہے بھائی، کوئی بھی جائے گا کورٹ آف لا میں تو کورٹ یہ کہے گی کہ حکومت کا اپنی نیت تھی، حکومت نے اپنی نیت سے بھیجا، اپنی مرضی سے بھیجا ہے۔ پہلے 60 ارب کا کہہ رہے تھے دے دو، اس کے بعد جو 1 روپیہ بھی نہیں، 50 روپے پر کہا کہ چلے جاؤ، تو وہ چلے گئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کسی صورت میں یہ نہیں چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف واپس آئیں، اور یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں رہیں، تو یہ ان کی خواہش کے مطابق ہے۔ باقی یہ عوام کو دھوکہ دینے کی بات ہے، عوام کے ساتھ یہ ایک غلط بیانی کرنے کی بات ہے کہ جی وہ فلاں کی غلطی تھی، اور اچھا میری غلطی تھی کہ جی میں نے باہر جانے دیا، یہ میری غلطی تھی۔ نہیں، غلطی نہیں تھی، آپ کا شعوری عمل تھا، آپ نے سوچ سمجھ کر یہ کیا ہے۔ آپ نواز شریف کو یہاں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ وہ چلے جائیں۔ صحیح، اور میاں نواز شریف کیا ہے، پہلے بھی یہی ہوا تھا، 10 سال کا معاہدہ کریں۔ صحیح، اس خطاب کے دوسرے حصے پہ بھی آپ سے بات کروں گی، لیکن میرے سوال کا جو وعدہ حصہ تھا میں وہ دوبارہ سے دہراؤں گی۔ جو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ جب تحریک انصاف نے حکومت میں آنا تھا اور تبدیلی کا نعرہ لگا تھا، تو جو مومنٹم تب پی ٹی آئی نے گین کیا تھا، کیا آپ کو اس جلسے میں وہ نظر آیا، وہ مجمع نظر آیا؟ کیونکہ وزیراعظم نے تو اسپیشلی ٹویٹ کر کے منڈی بہاؤالدین کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کی محبت کا۔ نہیں، مجمع تو تھا، مجمع اس میں میں نہیں انکار کرتا ہوں کہ مجمع نہیں تھا، لیکن مجمع تو اس وقت بھی تھا جب رات کو 3 بجے یہاں پر مریم نواز شریف پہنچی تھیں، اور اتنا بڑا کراؤڈ تھا، جہاں سے وہ چل رہی تھی وہاں بھی کراؤڈ چل رہا تھا، جب وہ پہنچ رہی تھی وہاں بھی کراؤڈ موجود تھا، جہاں جلسہ تھا وہاں بھی کراؤڈ موجود تھا، تو وہ کراؤڈ نظر نہیں آتا تھا، ہم اس کو چپ کر کے بیٹھ جاتے کہ جناب یہ تو کوئی کراؤڈ ہی نہیں ہے۔ منڈی بہاؤالدین میں وہ گئی تھیں، منڈی بہاؤالدین میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی موجود ہیں، ان کا جلسہ بھی کامیاب ہونا تھا، کس نے کہا تھا کہ ان کا جلسہ ناکام ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور بھی جلسے کریں، لیکن یہ کہنا کہ ان کی بنیاد پر وزیراعظم پہلے کی طرح اب بھی پاپولر نہیں ہے،
اب زیادہ آسان ہے، ان کے پاس حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، یہ لوگوں کو لا سکتے ہیں، یہ بھر کر لا سکتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یہی میں سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ، بھی یہی کیا، بھر کر لوگ لائے۔ صحیح۔ لغاری صاحب، این آر او کی پھر سے گونج سنی گئی ہے، انہوں نے کل پھر خطاب کرتے ہوئے بولا ہے کہ ان کو اور کوئی ڈر نہیں، ڈرتے یہ عمران سے ہیں، اور ان کو میں نے مشرف کی طرح این آر او نہیں دینا۔ نہیں این آر او اور کیا ہوتا ہے بھئی، یہ ملک سے باہر چلے گئے، ایک ایسا شخص جس کو سزا ہوئی، جو کنوکٹڈ ہے، جو جیل میں ہے، جو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ اس کو باہر سے نکالتے ہیں، عزت سے باہر لاتے ہیں، پھر عزت سے جہاز میں بٹھاتے ہیں، جہاز میں بٹھا کر آپ روانہ کر دیتے ہیں، تو این آر او کس کو کہتے ہیں؟ اور این آر او کیا چیز ہوتی ہے؟ این آر او اگر کسی چیز کا نام ہے تو یہی این آر او تھی۔ یہ این آر او دے چکے ہیں، این آر او دیتے رہے ہیں، اس سے پہلے اپنے لوگوں کو، ندیم بابر کو این آر او دیا، جہانگیر ترین کو این آر او دیا، اپنا ہمارے جو خسرو بختیار کو این آر او دیا، آٹا کمیشن پر این آر او دیا، انہیں چینی کمیشن پر این آر او دیا۔ این آر او دینے کی یہ مشین ہے بھائی، این آر او دیتے رہتے ہیں، اپنے لوگوں کو دیتے ہیں، اپنی وزارتوں کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ بھائی 10 وزیر تو ان کے شاندار ہیں، 1 2 3 4 10، باقی وزیروں کو آپ این آر او دے رہے ہیں اگر ان کو اپنی کابینہ میں رکھا ہوا ہے۔ صحیح، یہ کیا بات ہوئی؟ چلے خیر، انہوں نے اس کتاب میں کہا ہے کہ میں مولانا کو مولانا نہیں کہوں گا، اور یہ پہلی حکومت ہے شاید جو کہ ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر رات میں نیند نہیں آتی ہے مہنگائی کا سوچ کے، انہوں نے کوشش ہے کسی طریقے سے عوام سے اس مہنگائی کے بوجھ کو اٹھاؤں، لیکن میں لغاری صاحب اس پر آپ سے مزید بھی بات کروں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔